سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کوئی عام خاتون تو نہیں تھی، وقت کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی، حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، زندگی شاہانہ گزری ہوئی تھی۔ اچانک ایک بیابان جگہ پہ آ جانا اور پھر ایسی جگہ پر جہاں کوئی سہولت بھی میسر نہیں، اور پھر اپنی زبان پہ حرف شکوہ کا بھی نہ لانا۔ حالانکہ عورت کی زبان پہ شکوہ تو بہت جلد آ جاتا ہے، ناشکری تو زبان کی نوک پہ کھڑی ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خواتین سے واز فرمایا اور فرمایا، اے خواتین تم کثرت سے صدقہ کیا کر کہ میں نے جہنم کے اندر مردوں کی بنسبت عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں جہنم میں مردوں کی بنسبت زیادہ کیوں پہنچی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی جن کی وجہ سے عورت جہنم تک جا پہنچی۔ ارشاد فرمایا، ایک تو ناشکری کی وجہ سے اور ایک اپنے خامد کی نافرمانی کی وجہ۔ خامد کی نافرمانی اور پھر ناشکری کرتے کرتے یہ عورت جہنم تک جا پہنچ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے چار چیزیں عطا کر دی اسے دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ان چار چیزوں میں میرے حضور بیان کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے فرما بردار شکر کرنے والی بیوی عطا کر دی گویا کہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر دی۔ عورت کی زبان پہ حرف شکوہ جلدی آتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ساری زندگی بھی اس کی چین سے گزری ہو اور ایک دن گھر میں کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو عورت کی زبان نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے اور کہاں کہاں جا کے رکتی ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں زبان پہ آ جاتی۔ اگر زندگی کا حسن دیکھنا ہو اور خواتین کو زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہو، جہاں اور بڑی باتیں ہیں وہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی دہلیز پہ جائیں اور حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ تو پھر زندگی کے سکھ بھی نظر آتے ہیں، زندگی کا حسن بھی نظر آتا ہے، صبر کا دامن بھی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جنت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر حرف شکوہ نہیں تھا، آپ کی زبان پہ توکل علی اللہ کے کلمات جاری ہوئے اور آپ خوشی سے کہتی ہیں، اگر آپ ہمیں یہاں پر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم اس بات پر رہنے کو تیار ہیں، اور اللہ کی ذات پہ توکل ہے ہمارا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ہماری کفالت بھی کرے گا، وہ ہمیں اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ اور پھر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس تشریف لے جاتے ہیں اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کے ہاں پانی تک جب ختم ہوتا ہے اور آپ پانی کی تلاش میں وادی مکہ کے اندر دوڑتی ہیں، اور ایک صفا پہاڑ تھا اور دوسرا مروہ پہاڑ ہے، جو لوگ حج اور عمرے کی سعادت پا چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ زندگی میں جانا نصیب فرمائے۔ صفا اور مروہ کوئی اتنے خاص بڑے پہاڑ نہیں ہیں اور کوئی اتنا خاص ان کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ صفا پہاڑ سے دوڑ کر مروہ پر تشریف لے جاتی ہیں اور مروہ پہاڑ سے دوڑ کر صفا پہ آتی ہے۔ حالانکہ آپ کے لیے یہ کوئی حکم نہیں تھا اور یہ کوئی عبادت بھی تو نہیں تھی، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی ہے، ایک ماں کا اپنی اولاد کی محبت میں تڑپ جانا اور پھر تڑپ کے مچل جانا اور پھر اولاد کی محبت میں پانی کا تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا ہے، اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ نے صفا مروہ پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں بھی بنا دیا ہے۔ اماں ہاجرہ کے دوڑنے کو قیامت تک کے لیے ہر حاجی کے لیے سنت بھی بنا دیا ہے۔ اب کوئی حاجی حج کر رہا ہے یا کہ وہ عمرہ کر رہا ہے، اتنی دیر تک عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات پر جو کامل بھروسہ کیا، اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا تھا کہ وہ ماں جب چکر لگا کے واپس پلٹتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے قدموں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما رکھا ہے۔